السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد الوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میگا ٹرینڈنگ۔ ناظرین ویڈیو انڈ تک دیکھیں، اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے موبائل کی انسانی صحت پر ایسی تباہ کاریاں کہ آپ بھی موبائل کا کم سے کم استعمال کریں گے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اربوں روپے کے مفت انسانی اعزاز فراہم کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جو پیدائش سے موت تک ہر انسان اپنے ساتھ لے کر خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ ان اعضاء کی قیمت اور اہمیت اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان میں سے کسی اعضاء میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات ضروری سمجھتا ہوں، جس طرح انسان ایک محدود عرصہ کے لیے دنیا میں آیا ہے، اسی طرح انسانی اعضاء کے درست کام کرنے کی صلاحیت بھی قدرت نے ایک حد تک محدود کر رکھی ہے۔ مثلا انسانی آنکھ جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کی طاقت اور صلاحیت بھی اس حد تک محدود ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ کر اپنی آنکھوں کا رات اور دن مسلسل استعمال کرنا شروع کر دے، جس طرح آج کل موبائل نے ہر چھوٹے بڑے، عورت اور مرد کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر رکھی ہے، میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بہت بھیانک نتائج بہت جلد ہمیں نظر آنے لگیں گے۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ میری آنکھوں میں پہلے سفید موتیے کا نزول ہوا، جس نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ جب رات کے اندھیرے میں 2 کی بجائے 4 دکھائی دینے لگا تو مجبوراً مجھے یکے بعد دیگرے دونوں آنکھوں کے آپریشن کروانے پڑے۔ آپریشن کے بعد کچھ دن گھر میں احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی، لیکن معاشرتی ذمہ داریاں انسان کو کہاں آرام کرنے دیتی ہیں۔ میری بدقسمتی کہ انہی دنوں میرے گھر میں سوئی گیس کا بل 25,000 روپے آ گیا اور بجلی والوں نے بھی 8,000 بل بھیج کر مجھے پریشان کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجبوراً مجھے بائک پر سوار ہو کر گھر سے نکلنا پڑا، جس کے نتیجے میں میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ آئی اسپیشلسٹ کو چیک کروایا تو اس نے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے چند قطرے لکھ دیے، جس کی استعمال سے کچھ افاقہ تو ضرور ہوا، لیکن پانی آج تک دونوں آنکھوں سے بند نہیں ہوا۔ ہر 5 منٹ بعد مجھے آنکھیں صاف کرنی پڑتی ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے، ان تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے باوجود آنکھوں کے حوالے سے مسائل بڑھتے گئے جوں دوا کی۔ بالآخر نتیجہ یہاں عام پہنچا کہ ایک دن آئی اسپیشلسٹ نے کہہ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکا دی کہ آپ کی دونوں آنکھوں میں کالا موتیا اتر آیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے آنکھوں کا ایک اور ٹیسٹ بھی لکھ دیا۔ اس ٹیسٹ سے آنکھوں کے پیچھے پردوں کی حالت زار کو دیکھنا مقصود تھا۔ جب اس ٹیسٹ کی تصویریں موصول ہوئیں تو میں خود دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا کہ میری دونوں آنکھوں کے ڈیلوں پر تیزی سے سیاہی پھیلتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دے کر 3 ڈراپس لکھے اور کہا اب آپ کو پوری زندگی یہ ڈراپس آنکھوں میں ڈالنے پڑیں گے۔ میں نے پوچھا کالے موتیے سے آپریشن کے ذریعے نجات نہیں مل سکتی؟ ڈاکٹر صاحب نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے پوچھا کوئی ایسا انجیکشن موجود نہیں ہے جسے لگانے سے کالا موتیا صاف ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا موبائل کی تباہ کاریوں سے آپ خود بھی بچیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچائیں۔ ڈاکٹر کے کمرے سے میں جیسے ہی باہر نکلا تو آنکھیں چیک کروانے والے مریضوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سب کے ہاتھ میں موبائل آن حالت میں تھا، کوئی اپنے دوستوں سے چیٹنگ میں مصروف تھا تو کوئی یوٹیوب میں نئی سے نئی ویڈیو دیکھنے میں مگن تھا۔ اسٹیل کی کرسیوں پر بیٹھا ہر چھوٹا بڑا انسان، مرد اور عورت، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے بیگانہ ہو کر موبائل پر اپنی ہی دنیا میں مصروف تھا۔ میں نے سب کو ایک نظر دیکھا اور مسکرا کر جب بھائی کا راستہ اختیار کرنے لگا تو ایک نوجوان فیشنیبل لڑکی کے ہاتھ میں ایک واکر تھا جس میں 5-6 ماہ کا بچہ موجود تھا۔ وہ بچہ کسی وجہ سے رونے لگا تو اس فیشنیبل لڑکی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے موبائل پر کچھ ویڈیو لگا کر موبائل اپنے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں کچھ دیر رک کر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب معصوم بچے نے موبائل پکڑ لیا اور خاموش ہو کر ویڈیو دیکھنے لگا تو میں نے اس لڑکی سے کہا بیٹی تم اپنی آنکھیں تو موبائل کے استعمال سے خراب کر بیٹھی ہو جسے تم آئی اسپیشلسٹ کو چیک کروانے آئی ہو۔ اب یہ موبائل اپنے اس معصوم بچے کے ہاتھ میں دے کر ہمیشہ کے لیے اسے آنکھوں کے امراض کے سپرد کر رہی ہو۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا انکل کچھ نہیں ہوتا، یہ بچہ تو گھر میں بھی موبائل سے ہی کھیلتا رہتا ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ہماری موجودہ نسل کی آنکھیں موبائل کی تباہ کاریوں کے ہاتھوں تباہی کے دہانے پر کس طرح پہنچتی جا رہی ہیں، اور ہم سب غفلت کا شکار ہو کر صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا۔
घर पहुंचकर मैं कुछ लिखने के लिए कंप्यूटर ऑन किया तो फेसबुक पर एक 70 साल बारिश बुजुर्ग जिसकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी, इसके इर्द गिर्द 2 पुलिस वाले खड़े थे। इस तस्वीर के नीचे ये अबारत लिखी थी, इस 70 साल बुजुर्ग की मोबाइल फोन पर एक हसीना से दोस्ती हो गई। ये बुजुर्ग इस हसीना को ईद तोहफा देने के लिए अपना घर और बीवी बच्चे छोड़कर बजरिया ट्रेन सक्खर जा पहुंचे। हसीना ने जो पता दिया था वहां सिंधी डाकू पहले से मौजूद थे। अगर पुलिस इस बुजुर्ग को वहां से जाने से न रोकती तो ये बुजुर्ग हसीना के चक्कर में आकर तावान के लिए सिंधी डाकुओं के हाथे पकड़े जा चुके थे। किस्सा ही मुख्तसर, जिस शख्स को भी समझाओ कि मोबाइल तुम्हारा दुश्मन है, इसके ज्यादा इस्तेमाल से बचो, वही शख्स रोकने वाले को हकारत की नजर से देख कर कहने लगता है कुछ नहीं होता। लेकिन जब कुछ हो जाता है तो फिर दुनिया अंधेरी हो जाती है और बिनाई की बहाली के तमाम रास्ते मसदूर हो जाते हैं। हालांकि मैं मोबाइल बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कंप्यूटर के मुसलसल इस्तेमाल और घुटनों में स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगने की वजह से मेरी आंखों में काला मोतिया उतर आया है। मुझे डर है कि मोबाइल की आन सकीनी की रोशनी कहीं मेरी नौजवान नस्ल की बिनाई को मुतासर ना कर दे। मैं अपने इस पर अपने रब की पनाह मांगता हूँ। मेरे मुशाहिदे में ऐसा घर भी आया है जहाँ वालिदैन के साथ 2 शादीशुदा भाई भी रहते हैं। इन दोनों भाइयों के 3 बच्चे हैं। माँ और बाप जब भी अपने किसी काम में मसरूफ होते हैं तो दानिस्ता तौर पर अपने मोबाइल बच्चों के हाथ में थमा देते हैं और बच्चे यूट्यूब पर कोई ना कोई कार्टून फिल्म देखने में मसरूफ हो जाते हैं। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों भाइयों के 6 के 6 बच्चों को एनके लग चुकी हैं, जिससे इनकी पढ़ाई भी मुतासर हो रही है, बल्कि आंखों के साथ साथ दीगर एसाबी बीमारियों ने भी इन बच्चों को परेशान कर रखा है। मैंने तो फिर उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुका हूं कि मौत का फरिश्ता जब आवाज देगा लब्बैक कहता हुआ अपने गफूर रब्बे करीम के पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो बच्चे जो अभी माओ की आगोश में हैं या स्कूल की इब्तिदाई क्लासेस में जेर तालीम हैं, क्या मोबाइल इनके मुस्तकबिल को तबाह नहीं कर देगा? अगर मेरी बात का यकीन ना आए तो आंखों के ट्रस्ट अस्पतालों में जाकर मौजूदा नस्ल की बिनाई को दरपेश मसाइल का मुशाहिदा बखूबी किया जा सकता है। इस लम्हे मुझे एक फिल्म का सीन याद आ रहा है जिसमें वालिदैन क्लब में जाने के लिए दूध में थोड़ी अफीम मिलाकर पिला देते थे ताकि बच्चे सुकून से सोते रहें और वालिदैन क्लब में मौज मस्ती करते रहें। वालिदैन का ये मंसूबा तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वही जवान होते हैं तो उनकी रगों में अफीम का असर इस हद तक पाया जाता है कि वो हमेशा के लिए नशेई बन जाते हैं। आजकल मोबाइल का इस्तेमाल भी अफीम के नशे से कहीं ज्यादा मुज़र असरात रखता है, जो बच्चों, बड़ों, औरतों और मर्दों का मुस्तकबिल तबाह करने के दर पे है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।